کیرلا کی سیاست جو کبھی برداشت، توازن اور سیکولر اقدار کی مثال سمجھی جاتی تھی، آج فرقہ واریت کے بڑھتے ہوئے رجحان سے ایک نئے امتحان سے گزر رہی ہے۔ 9 اپریل کے رائے دہی کے قریب آتے ہی سیاسی بیانیہ بدل رہا ہے اور مذہبی شناخت کو ووٹ کی سیاست میں نمایاں اہمیت دی جا رہی ہے۔ دونوں یو ڈی ایف اور ایل ڈی ایف اقتدار کی دوڑ میں ایک دوسرے پر مسلم ووٹروں کو خوش کرنے کے الزامات لگا کر دراصل ہندو ووٹروں کو متحرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حکمت عملی سے وقتی سیاسی فائدہ ممکن ہے، مگر طویل مدت میں سماجی ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سی پی آئی یعنی ایم، جو کبھی سیکولر سیاست کی علامت تھی، اب اسی طرز سیاست کا حصہ بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق مسلم حمایت میں کمی کے بعد ایل ڈی ایف نے اپنی حکمت عملی بدل کر مذہبی عوامل کو زیادہ اہمیت دینا شروع کی۔ دلچسپ اور بظاہر متضاد پہلو یہ ہے کہ ایل ڈی ایف پر یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ اس کی بعض پالیسیوں اور سیاسی بیانیوں نے بالواسطہ طور پر آر ایس ایس کے لیے میدان ہموار کیا ہے، جو برسوں سے ریاست میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگرچہ بی جے پی فی الحال کیرلا میں اقتدار حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں، مگر فرقہ وارانہ کشیدگی کا بڑھتا ہوا ماحول اس کے لیے ایک طویل مدتی سیاسی سرمایہ بن سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جو سیاسی جماعتیں آج ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ نادانستہ طور پر اسی قوت کو مضبوط کر سکتی ہیں جس کے خلاف وہ بظاہر متحد ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ ریاستی اپوزیشن لیڈر وی ڈی سدھیسن کے الزامات بھی اسی سیاسی کشمکش کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بعض حلقوں میں مذہبی تنازعات کو ہوا دے کر انتخابی فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے، حتیٰ کہ مخالف امیدواروں کی مذہبی شناخت کو بھی موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنرائی وجین نے ان خبروں کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کی جماعت نے سوشل اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا سے کوئی خفیہ سمجھوتہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے خلاف مضبوط موقف اختیار کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض ووٹرز نے وقتی طور پر ان کی حمایت کی ہو، مگر اسے کسی سیاسی معاہدے کا نام دینا درست نہیں۔